تعلیمی ماحول بہتر کرنا یہی ایک ایسا راستہ ہوگا جو آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے کافی ہوگا، ورنہ آنے والے 5-10 سال کے بعد یہ پورا سماج دھیرے دھیرے تباہی کے دہانے پہ آ جائے گا، پھر ہمیں رونے کے سوا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس سے پہلے کہ ہماری وہ حالت ہو، ہم اپنے ماحول میں تعلیمی بیداری کے لیے کوشش کریں۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور چونکہ تعلیم صاحب یہ بنیادی حق ہمارا ہے، تعلیم یہ ہمارا لازمی حق ہے۔ تعلیم ہم پر اس طرح ضروری ہے جس طرح نماز ضروری ہے، بلکہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے تعلیم ہے، روزے اور حج و زکات سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے ایجوکیشن گرہن کرنا یہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلی بار اشرفیہ کے اسٹیج سے ہی کہا تھا، 2-4 مفتی صاحب قبلہ کے کا مطلب وہ بالکل میری طرف دیکھنے لگے کہ کون سی نئی بات لایا، کیوں نماز سے بڑی چیز تعلیم کو بتا رہے۔ میں نے وضاحت کی، وہی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا۔ تعلیم نماز سے بہتر میں نے اس حساب سے بتایا، نماز سب سے عظیم فرض ہمارے اوپر ہے، مگر نماز ہم پہ ہمیشہ فرض نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت کے لیے ٹائم کا ہونا، ٹائم کا پایا جانا ضروری ہے۔ روزہ بھی ہم پہ فرض ہوتا ہے، مگر روزہ کی فرضیت صرف رمضان شریف پہ، وہ بھی مخصوص لوگوں پہ، وہ بھی الگ ٹائم پہ کبھی ملیں گے تو بتا دوں گا۔ نماز، روزہ، حج و زکات کی فرضیت کسی نہ کسی کنڈیشن یا کسی نہ کسی صورت و کیفیت کے ساتھ ہم سے مختص ہے۔ یہ عام ایسے فرائض نہیں کہ ہم پہ ہمیشہ کے فرض ہو، مگر ایجوکیشن بلا شبہ ہر مسلمان مرد و عورت پر بغیر کسی کنڈیشن و شرط کے سب پر فرض ہے۔ مرد پر، عورت پر، بچے پر، بوڑھے پر، سب پر تعلیم فرض ہے۔ اور خود میرے مصطفیٰ نے اسلام کی تبلیغ کی پہلی جنگ عظیم جو تھی، اس جنگ عظیم سے جو آپ نے سب سے بڑا پیغام اپنے کردار سے دنیا کے سامنے دیا تھا، وہ پیغام نماز کی تبلیغ کا نہیں تھا، وہ روزہ بڑھانے کا نہیں تھا، وہ حج کی عظمت بتانے کا نہیں تھا، وہ زکات کی فضیلت بتانے کا نہیں تھا۔ جنگ بدر سے آپ نے کیا سمجھا؟ جنگ بدر میں جن کفار کو مسلمانوں نے پکڑا تھا، مسلمانوں کی جیلوں میں جنگ بدر کے بعد جو کفار قید ہو کر موجود تھے، ان کی جب فہرست ترتیب دے کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی کہ حضور یہ وہ دشمن ہے آپ کے، ہمارے اسلام کے، یہ وہ دشمن ہے جن کو ہم لوگوں نے اپنی جیلوں میں رکھا ہے، آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے خلاف تحریکیں چلائے تھے، یہ ہماری زبان کاٹنا چاہتے، یہ ہماری گردن اڑانا چاہتے تھے، یہ ہمارا ہاتھ کاٹنا چاہتے تھے، یہ ہمارا پاؤں کاٹنا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کریم نے سارے نام پڑھے، آپ مسکرانے لگے، آپ کے پاس سارا اختیار تھا، آپ چاہتے تو اعلان فرماتے تھے ان دشمنوں کے لیے تم بھی تلوار اٹھاؤ، ان کا بھی وجود دھرتی سے مٹ جائے، تم بھی ایسا کرو، ان کو الٹا لٹکا دو۔ آپ چاہتے تو فرماتے ان کی آنکھیں نکال لو، آپ چاہتے تو کہتے ان کی گردن مار دو، آپ چاہتے تو کہتے خون کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ یہ ساری افریقی اور سارے اختیارات حاصل ہونے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ ان کو مارا جائے، آپ نے نہیں کہا کہ ان کو کاٹا جائے، آپ نے نہیں کہا کہ ان کو الٹا لٹکایا جائے۔ مصطفیٰ کریم کا کردار کا ایک ایسا شاندار ضابطہ پیش آیا، آپ نے فرمایا مارنے کی ضرورت نہیں، ان میں سے سب سے پوچھو جا کے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں، اور ایک شاندار آپشن یہی ہے، ان میں سے کون ہے جن کو تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ قلم چلانا آتا ہے، کون ہے جو پڑھنا جانتا ہے، کون ہے جن کو کتاب کا نالج ہے، ان سے جا کے کہو اگر یہ پڑھنا جانتے ہیں وہ آ جائیں ہمارے سماج میں، آ جائیں ہمارے معاشرے میں، وہ اکیلا آئے ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دے، میں بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی لین دین کے اس کو آسانی سے اجرا کر دوں گا، اسے آزاد کر دوں گا۔ یہ مصطفیٰ کی تحریک تھی، مصطفیٰ نے یہ ایجوکیشن کی اہمیت بتائی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کیوں اپنے بچوں کو آپ جاہل چھوڑ رہے ہیں؟ یا آپ کا جاہل بچہ نہ صرف آپ کا دشمن ہے، بلکہ آپ کے پورے سماج کا، پوری سوسائٹی کا، پوری برادری کا، پورے ملک کا وہ دشمن ہے۔ اور چوطرفہ ترقی کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہر شخص اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے قسم کھا لے، زمین بیچنا پڑے، مکان بیچنا پڑے، کھیت بیچنا پڑے، گاڑی بیچنی پڑے، چوٹ بیچنا پڑے، آپ بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے۔ زمین بیچ کے بچوں کو پڑھانا قسم خدا کی عیب نہیں، اسکارپیو بیچ کے بچوں کو پڑھانا اللہ کی قسم عیب نہیں۔ ہاں عیب کی بات تو تب ہے ابا جی اسکارپیو خریدے ہیں، بیٹا انگوٹھا چھاپ ہے، باپ سرپنچ ہے، بیٹا انگوٹھا چھاپ ہے، باپ مکھیا ہے، بیٹا ان پڑھ ہے، باپ نیتا ہے، بیٹا مکھیا ہے، بیٹا ان پڑھ ہے، باپ مکھیا ہے، اور باپ زمیندار ہے، بیٹا ان پڑھ ہے۔ یہ عیب کی بات ہے، یہ عیب نہیں کہ آپ کے باپ نے زمین بیچ کے بچوں کو پڑھایا۔ اس لیے جو قدم اٹھانا پڑے آپ اٹھائیے،
شاندار بنائیے. یہی سماج کی ترقی کا واحد راستہ ہے, واحد صورت ہے. میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں مجھ سے, سننے میں آپ سامعین سے جو خطا ہوئی ہو اللہ اس سے درگزر فرمائے.